السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر ہے زر کا مفہوم اور ساتھ میں زر کے فرائض ہیں آپ کے پاس۔ زر کا مفہوم، زر کی تعریف۔ زر وہ چیز ہوتی ہے جو زر کے فرائض سر انجام دے سکے۔ زر وہ چیز ہوتی ہے جو قرضوں کی ادائیگیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ زر وہ چیز ہوتی ہے جو انتقال قدر کا کام۔ زر وہ چیز ہوتی ہے جو ذخیرہ قدر کا کام۔ بارٹر سسٹم کے اندر یہ سارے پرابلمس تھے۔ ان پرابلمس کو جب ہم نے سالو کیا تو ہم نے دیکھا کہ زر کی مختلف سٹیجز بنی۔ بارٹر سسٹم سے سٹارٹ ہوا، اشیاء اور اجناس سے سٹارٹ ہوا، پھر اس کے بعد دھات اور دھاتی زر میں آیا، پھر اس کے بعد جو تھا وہ کاغذی زر میں آیا، اور پھر اس کے بعد اعتبار زر میں آیا۔ تو یہ تھی زر کے مختلف ارتکاب آپ کے پاس کہ زر کس کس فارم میں آپ کے پاس ہے۔ تو زر وہ چیز ہوتی ہے جو زر کے سارے فرائض جو سر انجام دے سکے۔ اس کے بعد زر کے فرائض کون کون سے؟ سب سے پہلے آپ کے پاس آلہ مبادلہ۔ آلہ مبادلہ کیا ہوتا ہے؟ میڈیم آف ایکسچینج، چیزوں کے آپس میں تبادلے کے لیے ہم زر کا استعمال کرتے ہیں، اور بڑی آسانی سے لوگ اس کو قبول کرتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس جو چیز ہوتی تھی وہ کہتا تھا کہ میرے والی جو پروڈکٹ ہے اس کی ویلیو زیادہ ہے، لیکن دوسرے آدمی کے پاس جو پروڈکٹ ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ کم ہے۔ تو یہاں پر پرابلم ہوتا ہے۔ تو اس پرابلم کو ہم نے زر کے ذریعے جو تھا وہ سالو کیا کہ ہمیں اس چیز کی قدر کا پتہ چل گیا۔ اب اس چیز کی قدر کا کیسے پتہ چلا؟ سپوز کریں ایک آدمی کے پاس 1 من گندم اور اس کا ریٹ کیا ہے 1000 کا، دوسرے آدمی کے پاس جو ہے وہ چاول ہے، اس کا ریٹ کیا ہے 2000 کا۔ اب دونوں جو ہے وہ آپس میں ایکسچینج کرواتے ہیں۔ اب یہ والا 2 من گندم دے کر 1 من چاول لے سکتا ہے۔ اب دونوں کی قدر کا پتہ چل گیا۔ اسی کو ہم کہتے ہیں میڈیم آف ایکسچینج۔ دونوں کے درمیان پیسوں کے ذریعے ہم لین دین کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں بھی پیسے تو ویلیو کا پتہ چل گیا تو ہم چیزوں کے ساتھ بھی تبادلہ کر سکتے ہیں۔ اسی کو ہم کہتے ہیں آلہ مبادلہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مشترک معیار قدر، دونوں چیزوں کی قدر کے بارے میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے اب ہمیں پتہ چل گیا گندم کا ریٹ 1000 روپے ہے، چاول کا ریٹ جو ہے وہ 2000 روپے ہے، دونوں کی قدر کا پتہ چل گیا۔ اب دونوں کا آپس میں ہم تبادلہ کروانا چاہیں، دونوں کسان آپس میں لین دین کرنا چاہیں اشیاء کا اشیاء کے ساتھ، تو پھر وہ دونوں آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں کیونکہ دونوں کو اس کی قدر کا پتہ چلے۔ تھرڈ ہے آپ کے پاس ذخیرہ قدر ہے، آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں۔ آپ گندم چاول سٹور کر سکتے ہیں، لیکن ایک خاص مدت تک سٹور کر سکتے ہیں، اس کے بعد یہ چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ ان چیزوں کو جب بیچتے تو آپ کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، پیسے آپ جتنی دیر مرضی بینکوں میں جمع کروا دیں یہ خراب نہیں ہوتے، یہ ان کی خاصیت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زر آلہ مبادلہ بھی ہے، مشترک معیار قدر بھی ہے، ذخیرہ قدر بھی ہے، آئندہ ادائیگیوں کا معیار بھی ہے کہ جب آپ لوگ پیسے ادا کرتے ہیں تو اس کی جو قدر ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے۔ جیسے قدر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیم چیز آپ واپس کریں۔ آپ نے ایک آدمی سے جو تھا 5000 روپے ادھار لیے، اب اس نے آپ کو 1000 روپے کے 5 نوٹ دے دیے۔ جب آپ نے اس کو واپس کیا تو 5000 کا ایک ہی نوٹ آپ نے اس کو واپس کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیم ویلیو ہے، چاہے تو 5000 کے 5 نوٹ لے لیں، چاہے 5000 کا ایک نوٹ لے لیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ ادائیگیوں کا جو معیار تھا وہ بھی زر کی مدد سے آسان ہو گیا، جبکہ بارٹر سسٹم کے اندر یہی پرابلم ہوتا تھا کہ جب آپ کسی سے ادھار لیتے تھے تو جب اس کو واپس کرتے تھے تو وہ اپنی پروڈکٹ کی زیادہ تعریفیں کرتا تھا اور آپ کو یہ کہتا ہے کہ فلاں جو چیز تھی وہ زیادہ اچھی تھی اور یہ والی جو چیز ہے وہ اچھی نہیں۔ تو یہ بارٹر سسٹم کے پرابلم تھے جو کہ زر کی مدد سے سالو ہوا۔ 5 پوائنٹ انتقال قدر کا ذریعہ، آپ چیز کی جو قدر ہوتی ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ آپ فیصلہ آباد سے لاہور شفٹ ہوتے ہیں، اگر فیصلہ آباد سے لاہور شفٹ ہوتے ہیں، یہاں پر فیصلہ آباد میں آپ مکان کو سیل کرتے ہیں اور لاہور میں جا کر نیا خریدتے ہیں، تو یہاں پر اس کی جو مالیت آپ کو ملے گی، جو پیسے ملیں گے ان کی مدد سے آپ نے کیا کیا، لاہور میں مکان خرید لیا۔ تو وہ جو آپ نے مکان خریدا ہے تو وہ فیصلہ آباد والے مکان کی قدر جو تھی وہ ادھر شفٹ ہوگی، آپ نے اس کے جو پیسے تھے وہ ادھر شفٹ کیے، ان کی مدد سے جو تھا وہ آپ کو دوسری چیزیں لاہور میں جو تھا وہ مکان لے گئے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ انتقال قدر کا بھی ذریعہ۔ سرکاری ادائیگی، بارٹر سسٹم کے اندر یہ پرابلم تھا کہ آپ کو بڑے بڑے جو تھے وہ گودام رکھنا پڑتے، جب آپ لوگوں پر ٹیکس لگاتے تو اس سے آپ کو کبھی کسی کو کہیں سے گندم مل رہے، کہیں سے چاول مل رہے، کہیں سے کپاس مل رہی ہے، تو
ان کو سٹور کرنے کے لیے، ان کو سنبھالنے کے لیے آپ کو بڑے بڑے ویئر ہاؤس چاہیے. لیکن زر کی مدد سے کیا ہوا کہ بہت آسان ہو گیا آپ کا. آپ نے ٹیکس لگایا، آپ کے پاس پیسے کی فارم میں، زر کی فارم میں آ گیا ٹیکس. آپ نے اپنے ملازمین کو جو سیلری دی وہ بھی کس فارم میں دے دی؟ زر کی فارم میں دے دی. اب وہ اپنی مرضی سے چاہے گندم خریدے، چاول خریدے، یا اب اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے سرکاری ادائیگیوں میں اور وصولیوں میں بھی آسانی ہے. اس کے بعد ہے حساب کی اکائی. زر کو ہم حساب کی اکائی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. ہم بازار سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو بدلے میں وہ بتاتا ہے کہ اس چیز کی قیمت اتنی ہے. آپ نے جو ہے وہ 1 کلو چینی خریدی، اس چینی کا ریٹ جو تھا وہ 80 روپے تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ حسابی اکائی کیا ہوگی کہ 1 کلو چینی کتنے کے برابر ہوگی؟ 80 روپے کی برابر. تو حسابی اکائی آپ کے زر کے طور پر جو تھی وہ استعمال ہوگی. اس کے بعد مقبول ترین سیال پذیر اثاثہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو فوری طور پر قبول کر لیا جاتا ہے، ایکسیپٹ کرتے ہیں، فوری طور پر ایکسیپٹ کرتے ہیں، ریجیکٹ نہیں کرتے اس کو. جبکہ دھات اور دھاتی زر کو جب ہم نے لیا، جب سونے چاندی کے سکے وغیرہ تھے تو ان کو فوری طور پر جو تھا وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، اس کو جج کیا جاتا تھا، اس کی مالیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے. اسی لیے ہم سونے چاندی کو غیر سیال پذیر کہتے ہیں. اگر ہم زر کے طور پر اس کو استعمال بھی کرنا چاہیں تو ہم پہلے اس کی مارکیٹ میں ویلیو لگواتے ہیں، اس کی پرائس لیتے ہیں، پھر جا کر جو ہوتا ہے اس کو جج کیا جاتا ہے. لیکن جو زر ہے آپ کا، اس کو ہم جو ہوتا ہے فوری طور پر استعمال کرتے ہیں. تو اس کا مطلب زر جو ہے وہ مقبول ترین سیال پذیر اثاثہ ہوتا ہے، جبکہ سونا چاندی جو ہوتا ہے یہ غیر سیال پذیر اثاثہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو کنورٹ کرنا پڑتا ہے پیسے. اس کے بعد ہے آپ کے پاس ساکھ کا ضامن. اگر کبھی بھی کسی ایک آدمی کو دوسرے کی گارنٹی دینا پڑ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ اسی صورت میں دے سکتے جب اس کے پاس ایک خاص حد سے زائد مالیت کی جو ہے جائیداد جو بھی موجود ہے. یا اگر آپ لوگوں کی، آپ ایک آدمی کی آمدنی بہت زیادہ ہے، پیسے اس کے پاس زیادہ ہیں، تو لوگ کہیں کہ وہ امیر آدمی، تو اس کا مطلب اس کی ساکھ ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ امیر آدمی. اگر ایک کے پاس آمدنی کم ہے، وہ غریب آدمی ہم کہتے ہیں اس لیے یہ آدمی جو ہے وہ غریب ہے. تو ساکھ کا جو ضامن ہے وہ بھی زر ہے. جس کے پاس زیادہ ہے تو وہ زیادہ ہے، جس کے پاس کم ہے تو اس کی کہتے ہیں اس کی ساکھ بھی کم ہے. اس کے بعد معاشی حیثیت ہے. کسی ملک کی جو معاشی حیثیت ہوتی ہے اس کا اندازہ بھی جو ہوتا ہے وہ زر کی فارم میں لگایا جاتا ہے. اگر کسی ملک کی قومی آمدنی زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب وہ ترقی یافتہ ملک ہے. اگر کسی ملک کی آمدنی کم ہوگی تو اس کا مطلب وہ کم ترقی یافتہ ملک ہے یا پھر پسماندہ ملک ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو کس صورت میں کاؤنٹ کرتے ہیں؟ قومی آمدنی کو زر کی فارم میں کاؤنٹ کرتے ہیں. اگر زر ہے تبھی کاؤنٹ ہوگا. تو اس کا مطلب ساری قومی آمدنی زر کی صورت میں ہوتی ہے. تو جو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ یہی تھا. انشاءاللہ ہم کل نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.